صلی اللہ علیہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی قرآن کو توفیق عطا فرمائی۔ قرآن پڑھتے ہوئے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، دل کو آباد کرنے کی نیت سے قرآن کی مثال بارش کی طرح ہے، دلوں کے اطمینان کے لیے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 28۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے، دلوں کے شفا کے لیے، ہدایت کے لیے۔ یونس آیت نمبر 57۔ اے لوگ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، ایمان میں اضافے کے لیے۔ سورہ انفال آیت نمبر 2۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں عبادت کی غرض سے۔ جہنم سے نجات پانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں کھائے گی۔ گویا جس دل میں قرآن ہوگا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ قیامت کے دن سفارش کی امید سے، زندگی کو بدلنے اور بہتر راستے پر چلنے کی غرض سے، دنیا و آخرت کے فائدے کے لیے، جنت الفردوس کے حصول کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں، کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرأت، اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور قرآن کی آیت کے معنی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور آخرت میں اس سے زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کے لیے اس سے زیادہ بہتر کچھ نہیں۔ سورہ بقرہ 129 سے آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے پیمانے اوقات ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت سے، بلکہ نیکی وہ ہے جو پرہیزگاری کرے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، اور تم اللہ کے راستے میں اس سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور انہیں مار ڈالو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے، اور ان سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑو یہاں تک تم سے لڑیں، پس اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو، اسی طرح سزا ہے کافروں کی۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پس اگر وہ باز آ جائیں تو نہیں کسی پر زیادتی سوائے ظالموں کے۔ حرمت والے مہینے بدل ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمتوں کا بدلہ ہے۔ پس جس نے تم پر زیادتی کی تو تم
اس پر ذاتی کرو جیسے اس نے تم پر ذاتی کی، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں نہ ڈالو ہلاکت میں، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے سے مراد اللہ کے دین کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، دینی اداروں کی ترقی اور مضبوطی کے لیے۔ دین ہے تو تم بچے ہوئے ہو، اس لیے دین کے لیے خرچ کرو۔ یہ سب کچھ احسان کے درجے میں کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے پیش کرو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ بدلہ دے دے روزے سے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو فائدہ اٹھائے عمرے کا اور عمرے کا حج کیسا تھا تو اسے جو قربانی میسر آئے۔ پھر جو نہ پائے تو وہ روزے رکھ لے 3 دن کے حج کے ایام میں، اور 7 جب تم واپس آ جاؤ۔ یہ 10 پورے ہوئے۔ یہ اس لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ رہتے ہوں، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، پس جس نے ان میں حج لازم کر لیا تو وہ نہ بے پردہ ہو، نہ گالی دے، نہ جھگڑا کرے حج میں۔ اور تم جو نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اور تم زاد راہ لے لیا کرو، پس بے شک بہتر زاد راہ تقویٰ ہے۔ اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ حج کا سفر خوب نیکیوں کا سفر ہونا چاہیے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جب مکہ میں داخل ہو تو قرآن ختم کیے بغیر نہ نکلے۔ اس لیے جب حج عمرے کے لیے جائیں تو اس طرح کے ٹارگٹ پہلے سے سیٹ کر لیں۔ ذکر بھی ایک عبادت ہے، اسی لیے من مانی طریقوں سے ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کے فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، اور اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، اور اگر اس سے پہلے تم ناواقفوں میں سے تھے۔ پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹے، اور اللہ سے مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم حج کے مراسم ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ بس کوئی آدمی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، اور اس کے لیے نہیں ہے آخرت میں کچھ حصہ۔ اور ان میں سے جو کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے، یہی لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم وہ ہے جس کا تقویٰ زیادہ ہے، اسی کا حج زیادہ بہتر ہے۔ حج کے موقع پر سب سے زیادہ فکر اپنے گناہوں کی معافی کی ہونی چاہیے۔ حج کے موقع پر صرف دنیا مانگنی مت
مت جائیں ورنہ کہیں آخرت نہ ہاتھ سے چڑھ جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بھلائی، صحت، ایمان، عافیت، تقوی، توکل، اللہ کی محبت، رحمت، رغبت کی طرف متوجہ ہونا، آخرت کی بھلائی، بخشش، اللہ تعالیٰ کا دیدار، جنت الفردوس، آپ کی صحبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ جنتی جتنی محنت کریں گے، رغبت عبادت کی رکھیں اتنا اجر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے، وہ شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا۔ اور تم اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند مقررہ دنوں میں، پس جو 2 دن جلدی چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو ڈرتا رہا، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے، وہ شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا۔ اور لوگوں میں کوئی ایسے بھی ہیں کہ اس کی بات تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے دنیاوی زندگی کے امور میں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ تو لوگ کچھ خاص باتوں کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ خاص باتوں کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں، اگر اس بارے میں کچھ کہہ دیا جائے تو وہ فوراً کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے کہ آپ تو ہر وقت کی باتیں کرتی ہیں۔ اس جملے پر دو رویے ہو سکتے ہیں، یا تو لڑنے لگیں یا پھر اپنی اصلاح کی طرف بڑھ جائیں۔ بہت سے جھگڑوں کی بنیاد اپنی کمزوریاں ہی ہوتی ہیں جن پر کام نہیں کیا ہوتا۔ یہاں پہ ہم اپنا جائزہ لیں، کون سے موقع ایسے ہیں جن پر میں آپے سے باہر ہو جاتی ہوں۔ ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اچھی صحبت اختیار کرنی ہے، اپنے آپ کو جاننا ہے۔ کسی کا قول ہے، میں جو بڑا ہوتا جا رہا ہوں اپنے آپ کو زیادہ پہچان رہا ہوں اور اپنے بڑھاپے کو زیادہ انجوائے کر رہا ہوں۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو جانتا ہے۔ والدین، شوہر کی، بہن بھائیوں، بچوں کی کون سی بات ہے جن پر میں فوری بھڑک اٹھتی ہوں؟ ساری اچھی باتیں کرنا بھول جاتی ہوں اور جھگڑنا سٹارٹ کر دیتی ہوں۔ بچے ماں باپ میں سے اس کی عزت نہیں کرتے۔ جو زبان درازی کرتے ہیں، بد زبانی کر کے عزت نہیں کمائی جا سکتی۔ بہت سی لڑائیوں کی بنیاد مالی معاملات اور دنیا کی چیزوں کی محبت بھی ہوتی ہے۔ اور جب وہ لوٹتے تو زمین ملک میں دوڑتا پھرتا تاکہ اس میں فساد کرے اور تباہ کرے کھیتی اور نسل، اور اللہ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جب اس کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو اس کو گھمنڈ گناہ پر آمادہ کرے تو اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور البتہ وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں ایک وہ ہے جو اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر وہ اس کے بعد ڈگمگا گیا جب کہ تمہارے پاس واضح حکم آ گئے تو جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کیا وہ صرف یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آئے
اعصاب یانوں میں بادل کے اور فرشتے اور کساتائے پر ہو جائیں اور تمام کام اللہ کی طرف لوٹیں گے اور تمام کام اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ پوچھو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو اللہ کی نعمت بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی، تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آراستہ کی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور وہ ہنستے ہیں ان پر جو ایمان لائے اور جو پرہیزگار ہوئے، وہ قیامت کے دن ان سے بلا ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بے شمار۔ لوگ ایک امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ فیصلہ کر کے لوگوں کے درمیان جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور جنہیں کتابیں دی گئی تھیں انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جبکہ ان کے پاس واضح احکام آ گئے آپس میں کی ضد کی وجہ سے۔ پس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے اس سچی بات پر جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اپنے ذات سے، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا جسے وہ چاہتا ہے سیدھی راستے کی طرف۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور جب کہ ابھی تم پر ایسی حالت نہیں آئی جیسی تم سے پہلے لوگوں پر گزری، انہیں پہنچی سختی اور تکلیف اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ رہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو دنیا میں کسی بھی چیز میں امتحان کے بغیر تجربات کی بھٹی سے گزرے بغیر مہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تجربات کی مٹی سے گزرے بغیر مہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دنیاوی معاملات میں بھی امتحان کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں اور ایمان والوں کی آزمائش لیتا ہے، اسی لیے اگر دین کی وجہ سے کوئی آزمائش آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگتے ہوئے جمے رہنا چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا بھی ہمیں مانگتے رہنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ آمین ثم آمین۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں؟ آپ کہہ دیں جو مال تم خرچ کرو سو ماں باپ کے لیے اور قربت داروں کے لیے اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے، اور تم جو نیکی کرو گے تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ اور تم پر جنگ فرض کی گئی اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور ان چیزوں اور کاموں لوگوں کی لسٹ بنائیں جو آپ کو ناپسند ہے، پھر سوچنا شروع کیجئے ان میں سے کیا خیر ہے، ان کے آنے سے میری زندگی میں کتنی اصلاح ہوئی، میری شخصیت میں کتنا نکھار آیا، مجھے اس کے بدلے میں صبر پر کتنا اجر ملے گا۔ بہت سی چیزیں لاکھ کوششوں کے باوجود مل نہیں پاتی، یہ تقدیر ہے، اللہ کے فیصلوں کو قبول کرو۔ کسی کا امتحان مال میں، کسی کا کسی میں، اور کسی کا بچے، اور کسی کے ساتھ، تو جو پسند ہے مل نہیں پاتا، اس پر
حسرتیں نہ کرے، پریشان نہ ہو، سوچے اس میں میرے لیے خیر ہے۔ ناپسند چیزوں کے ساتھ چلنا سیکھے۔ حالات نہیں بدل سکتے، خود کو اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے حالات کے مطابق بدلیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے اپنی رضا میں سچے دل سے خوشی خوشی ہمیشہ کے لیے راضی کر دے۔ اے اللہ مجھے اپنی رضا میں سچے دل سے خوشی خوشی راضی کر دے۔ یہ دعا ضرور مانگیں۔ ہر مصیبت کے اندر نعمت چھپی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اجر ملتا ہے۔ مومن خوشحالی اور بدحالی دونوں حالتوں میں خیر کماتا ہے، کبھی شکر کرتا ہے، کبھی صبر کرتا ہے۔ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں، آپ کہہ دیں اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کو اللہ کو نہ ماننا اور مسجد حرام سے روکنا، اس کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ کر سکیں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو پھر جائے اپنے دین سے اور وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ دین سے نکلنے سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ انجام دیکھے گا کہ ان کا خاتمہ کس پر ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔ اور جن لوگوں نے ہجرت کی، بے شک جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، لیکن ان کا گناہ اس کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں، آپ کہہ دیں ضرورت۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے شراب کو گناہ کہا گیا ہے؟ تو اس آیت میں گناہ کہا گیا ہے، تو کیا گناہ حلال ہوتا ہے؟ اور دنیا میں اور آخرت میں اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں۔ اور وہ آپ سے یتیم کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں ان کی اصلاح بہتر ہے، اور اگر ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خرابی کرنے والوں اور اصلاح کرنے والے کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ضرور مشقت میں ڈال دیتا، اور اللہ چاہتا تو تم کو ضرور مشقت میں ڈال دیتا۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور البتہ مسلمان لڑکی کسی مشرق عورت سے بہتر ہے اگر چاہے تمہیں وہ بھلی لگے، اور مشرکوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور البتہ مسلمان غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے۔ وہی لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ بلاتا ہے تمہیں
اور اللہ بلاتا ہے اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف، اور لوگوں کے لیے اپنے احکام واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ وہ اذا ہے، بس تم عورتوں سے الگ رہو حالت حیض میں، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، بس جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، بس تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو، اور اپنے لیے آگے بھیجو، آگے کی تدبیر کرو اور اللہ سے ڈرو، اور تم جان لو کہ تم اللہ کو ملنے والے ہو، اور خوشخبری دے ایمان والوں کو، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کا نام کو نشانہ نہ بناؤ کہ تم حسن سلوک اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے باز رہو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اور تمہیں نہیں پکڑتا اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر، لیکن تمہیں پکڑتا ہے اس پر جو تمہارے دلوں نے کمایا ارادے سے کیا، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی عورتوں اور بیویوں سے ترک تعلق کی قسم کھانا 4 ماہ تک قسم کھانے کے بعد رجوع کر سکتے ہیں، اگر 4 ماہ سے پہلے رجوع کر لیا تو قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا۔ 4 ماہ کے گزرنے کے بعد اس معاملے کو مزید طول نہیں دیا جائے گا، یا تو رجوع کریں یا پھر الگ ہو جائیں۔ اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں اور انتظار کرنا ہے 4 ماہ، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے تئیں انتظار کریں 3 حیض تک، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے حمل میں پیدا کیا، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے خاوند کی واپسی کا انتظار حقدار ہیں۔ اس مدت میں اگر وہ حسن سلوک کرنا چاہیں، اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسا عورتوں پر مردوں کا حق ہے دستور کے مطابق، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، نہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بتایا، نہ کسی نے کہا، بلکہ اللہ نے بتایا ہے، یہ اللہ کی تسکین ہے۔ بیوی پر شوہر کی اطاعت معروف میں لازم ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد شوہر کا حق ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث کے مطابق عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے، یعنی ایسی عورت کو ایمان کی حلاوت نہیں ملتی جو شوہر کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے۔ عورت اگر پالان میں سوار ہو اور اس کا شوہر اسے بلائے تو عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر روک لینا ہے اور دستور کے مطابق، یا رخصت کر دینا ہے حسن سلوک سے، اور انہیں تمہارے لیے جائز کیا جو تم نے انہیں دیا اس سے کچھ واپس لے لو۔
سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو گناہ نہیں ان دونوں پر کہ عورت اس کا بدلہ یا فدیہ دے دے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، پس ان کے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتا ہے پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ پس اگر اس کو طلاق دے دی تو جائز نہیں اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو گناہ نہیں ان دونوں پر اگر وہ رجوع کر لیں، بشرط وہ خیال کریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں وہ انہیں جاننے والوں کے لیے واضح کرتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو دستور کے مطابق روکو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو، اور تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو۔ جو یہ کرے گا بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ ٹھہراؤ، اور تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اسے یاد کرو، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری وہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جدا اللہ ان محمدا معه آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور یا رب کائنات ہم سب کو معاف فرما دے، اور ہم سب کی دعاؤں پہ اپنی رحمت سے کن فرما دے، ہمیں دونوں جہاں میں بہت بہت کامیاب کر دے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ یا اللہ پڑھنے میں جو بھی غلطی ہو گئی ہو معاف فرما دیجیے گا انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔